بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2 دن پہلے یعنی 16 مئی کو سوموار کے دن میرا کالم جو جنگ اخبار میں شائع ہوا وہ اس وقت میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں۔ پیاس، جلسے اور ڈاواڈول فیصلے۔ ہماری آنکھیں بے جان کیمرے کی طرح وہ منظر دیکھنے پر مجبور ہیں جو انسانیت کا دل دہلا دے۔ سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں پانی کی شدید کمی نے جو قہر ڈھائے ہیں ان کی اذیت سے روح گھائل، دل پریشان اور آنکھیں ویران ہیں۔ جب پانی پینے لگتی ہوں تو پانی کی بھری بوتل کے اندر بوند بوند کو ترستی صورتیں نظر آنے لگتی ہیں جن کی آنکھوں میں آنسو بھی باقی نہیں اور ہونٹوں میں پکارنے کی سکت نہیں۔ ہونٹ اتنے خشک ہو چکے ہیں کہ ان میں بات کرنے کی، پکارنے کی بھی سکت نہیں۔ زندگی اتنی بے رحم بھی ہو سکتی ہے۔ ہم جو کربلا کے وارث ہیں، پیاس کی شدت ہماری روح کو ہر لمحہ اداس رکھتی ہے۔ یہ بھی کرب و بلا کا عالم ہے۔ وہ بے ضمیر شخص صدیوں کے دکھ ہماری جھولی میں ڈال کر خود کسی اور ملک میں بیٹھا ہوا ہے، جس نے دھرتی ماں کے دریاؤں کا بھارت کے ساتھ سودا کر کے انہیں حق دیا کہ وہ ہمارا پانی بند کر سکے اور ہمیں جیتے جی مار سکیں۔ کیا موجودہ صورتحال کو دیکھ کر اس کی روح بھی کانپ رہی ہوگی؟ کیا اس کو جواب نہیں دینا ہوگا؟ آخر انسان کو ایک زندگی کے لیے کتنی دولت چاہیے، اور ایسی دولت جو نسلوں کی بربادی لے کر آئے۔ اس حادثے کے بعد ہم نے کیا لایا عمل اپنایا؟ انڈیا میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب ڈیم بنائے گئے ہیں۔ ہم نے آج تک کتنے ڈیم بنائے ہیں؟ بارش کا پانی سیلاب کی طرح ہمیں مزید برباد کر کے چلا جاتا ہے۔ پنجاب میں گندم، کپاس، گنا، سبزیاں اور دیگر اجناس ملک کی مجموعی پیداوار کے 50% سے بھی زیادہ ہے، جبکہ اسے پانی اس تناسب سے کم ملتا ہے، جس کی وجہ سے پنجاب بنجر ہوتا جا رہا ہے اور اب ہمیں گندم اور چینی درآمد کرنی پڑ رہی ہے۔ ہنگامی صورتحال میں آپسی اختلافات بھلا کر مشکل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ کتنے دنوں سے جانوروں کے ریوڑ موت کی وادی میں اتر رہے ہیں، لوگ تڑپ رہے ہیں، لیکن ہماری سیاسی جماعتوں کو جلسے کرنے اور ایک دوسرے پر الزامات لگانے سے فرصت نہیں۔ کسی منصف نے اس طرف توجہ کی، نہ صاحب استطاعت نے ایک بیان تک دیا۔ خدمت خلق پر ایمان رکھنے والی تنظیموں کے علاوہ پیاسوں کی داد رسی کو کوئی نہیں پہنچا۔ ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں کچھ دنوں کے لیے اپنے جلسے موقوف کر دیں اور اپنے کارکنوں کو بے سہاروں کی مدد کو بھیجیں۔ یقین کیجئے آپ کا یہ عمل آپ کی سیاسی ساکھ کو بڑھائے گا اور لوگوں کے دلوں میں آپ کا احترام پیدا کرے گا، ورنہ آپ بھی تماشائی کے طور پر یاد کیے جائیں گے جنہیں لوگوں کے دکھ سکھ سے کوئی سروکار نہیں۔ سیاسی جماعت کی طاقت لوگ ہوتے ہیں جو اسے ووٹ دیتے ہیں۔ رہنما اگر لوگوں کے مفادات کا خیال نہیں کرتا تو خالی نعروں اور تقریروں سے زیادہ دیر کام نہیں چلتا۔ ملک میں اس وقت نہ کام ہو رہا ہے نہ کرنے دیا جا رہا ہے۔ مختلف اداروں کا آپس میں تعلق اور جھگڑا بھی سمجھ سے باہر ہے۔ حکومت ختم کرنا اگر برا تھا تو موجودہ حکومت کو چلنے نہ دینا اس سے بھی برا ہے، اس لیے کہ حکومت جس کی بھی ہو اسے کام کرنے دینا چاہیے۔ یہ لوگوں کے ریلیف کے لیے ضروری ہے۔ جب تک آپ حکومت کو آزادانہ کام نہیں کرنے دیں گے وہ کس طرح بہتری لائیں گے؟ موجودہ حکومت کے 1 روزہ میچ کے لیے 5 روزہ میچ کی پچ بنا دی گئی ہے۔ باؤلر جارحانہ انداز میں بولنگ کرائے جا رہا ہے، جبکہ حکومت ابھی تک معذرت خانہ اور ڈیفینڈنگ ماحول میں ہے۔ ضروری ہے کہ پچ بھی 1 روزہ میچ والی بنائی جائے تاکہ بیٹسمین کچھ چوکے چھکے لگا کر اعتماد بحال کر سکے، ورنہ حالات دن بدن بگڑتے جائیں گے۔ ڈالر اڑنے لگا ہے، گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے، قیمتوں کی سطح بلندی کی طرف رواں ہے
اور حکومت ڈاواڈول ہے۔ کہیں گورنر نہیں، کہیں کابینہ نہیں، کہیں صدارتی دفتر کی تغییر اور کہیں کوئی اور مسئلہ درپیش ہے۔ اگر پی ڈی ایم کی مختلف جماعتوں نے اتحاد کر کے حکومت بنائی ہے تو ان سب کو اب ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستانی قوم بھی جذباتی نعرے بازیوں سے نکل کر حالات کا کھلی آنکھوں سے جائزہ لے، اپوزیشن انتخابات سے قبل خدمت خلق کے کاموں سے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرے، حکومت پسی ہوئی انسانیت کو ریلیف دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ منصوبے شروع کرے، دیگر ممالک کو سرمایہ کاری پر آمادہ کرے، برآمدات کو بڑھائے اور لوگوں کے اندر شعور پیدا کرے کہ وہ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، یہاں کی صنعتوں کو ترقی دیں جس سے زر مبادلہ میں اضافہ ہو، پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائے جائیں۔ سنتے تھے اگلی جنگ تیل کی نہیں پانی کی وجہ سے ہوگی۔ کالا باغ ڈیم کی وجہ سے کچھ لوگوں کو زمین بنجر ہونے کا خدشہ تھا، تو یہ ڈیم نہ بننے کی صورت میں یہ خطرہ دگنا ہو گیا ہے۔ اب زمین کے بنجر پن کے ساتھ زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ آئیے ہم سب بھی زندگی کو بچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ شکریہ۔